میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تو بہت سارے پیدا کیے، لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، وہ اپنی طرف مائل کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ ان میں حسن ہوتا ہے، نہ ان میں جمال ہوتا ہے، گرچہ اگر وہ رنگ کے کالے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ مٹھاس زبان کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے ان سے بیٹھنے کے لیے بڑے تجسس میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں ان کا وقت مل جائے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو یہ زبان کے اندر نرمی، یہ کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ اثر انداز اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا دل صاف ہو اور زبان میں مٹھاس ہو، تو یہ نورن علی نور ہو جاتا ہے۔ جس طرح آدمی جب بریانی پکاتا ہے تو بریانی تو ویسے بھی بن جائے گی، لیکن اگر اس کے اندر بریانی مسالہ آ جائے تو اس کی ٹیسٹ میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح ہے، بندے کا دل صاف ہو، پھر زبان کے اندر نرمی کا اس کا فائدہ یہ اور اضافہ کرے گا لوگوں کو اٹریکٹیو کرنے کی وجہ سے۔ تو زبان کو نرم استعمال کریں۔ جب نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دو، یعنی میری طرف بلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ قولا لینا، جب فرعون کو دعوت دو تو میٹھے انداز میں نرمی والا لہجہ اختیار کر کے دعوت دینا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی؟ کیونکہ میٹھی زبان، رفقت والی زبان، محبت والا انداز، یہ بندے کو دل و دماغ سے کھینچتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بات سنوں، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے 3 درجے پیدا کیے۔ ایک اخلاق تو انبیاء والا تھا، اس اخلاق کو ہم اپنا نہیں سکتے۔ ایک اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ بندہ تم سے برائی کرے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ ہم عام انسان آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن دل پر پتھر رکھنا پڑے گا دوستو۔ کہنا تو آسان ہوتا ہے، کرنے کے لیے پہاڑ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں پہاڑ سے نیچے اترنا تو آسان ہے، لیکن پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے دوستو، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اور تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، لیکن وہی بات دل پر پتھر رکھ کے لا سکتے ہیں۔ بڑے کشالے کاٹنے پڑیں گے، بڑا دور دراز تک سہنا پڑے گا۔ اور تیسرا درجہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کہا جاتا ہے، عزت کرو گے تو عزت کروں گا، بے عزتی کرو گے تو بے عزتی سے تم سے بات کروں گا، بدتمیزی سے پیش آؤ گے بدتمیزی سے پیش آؤں گا۔ یہ تیسرا درجہ ہے، یہ تو عموماً چل رہا ہے دوستو۔ اصل کمال یہ ہے کہ میں دوسرے درجے تک فائز ہو جاؤں، دوسرا درجہ میری زندگی میں آ جائے۔ مجھ سے کوئی برائی کرے، میں اس کے ساتھ اچھائی کروں دوستو۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے، ان کو اپنی غلطیاں خود بخود نظر آنے لگیں گی، اور اس نرمی والے لہجے سے آپ کی عزت معاشرے میں دن بدن زیادہ پھرتی جائے گی۔ اور جو آپ کا حاسد ہوگا، جو آپ سے حسد کرنے والا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، آخر وجہ کیا ہے، ان کی عزتیں دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی زبان کے اندر نرمی ہے، آپ کی زبان کے اندر رفقت ہے، محبت والا انداز ہے، اللہ کی رضا کے خاطر تم بات کرنے والے ہو۔ تو ایسی زبان اختیار کرنی ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
اخلاق کے دوسرے درجے پر فائز ہونے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔